السلام علیکم آداب اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو آف 28. فائنلی میں موبائل تو لے چکا ہوں. انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل ٹائم شیڈیول سیٹ کرنے کے بعد نیا چینل اوپن کرنے والا ہوں. نام اس کا میں سوچ لیا ہوں، انون ہوپس، ہدہد، انجان ہدہد. اوکے. اینڈ ایز اگر سے کوئی میرے کو فالو اپ کر رہا ہوگا یوٹیوب ویڈیو کو، تو معارف القرآن کی تفسیر ریڈنگ میں اپلوڈ کر رہا بہت ٹائم سے، اور میں معارف الحدیث بھی پڑھ رہا. ابھی اس کا صرف انٹروڈکشن ہے 42 پیج میں. 42 پیج میں یہ صرف انٹروڈکشن ہے معارف الحدیث کی، اور حدیث حجت کیوں ہے، حدیث کی اہمیت کتنی ہے، حدیث کی اہمیت قرآن کی روشنی میں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جو حدیث کی اہمیت کو بتاتی ہے، حکمت کو بتاتی ہے. حکمت کیا ہے؟ اس میں سے ایک جو میں ہائی لائٹ کیا ہوں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر 2 قسم کی وحی نازل کی، اور دونوں پر ایمان لانا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس پر عمل کرنا واجب قرار دیا، اور وہ دونوں قرآن اور حکمت ہے. قرآن بھی ہے اور حکمت بھی ہے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت. کتاب تو قرآن ہے، اور حکمت سے جمع سلف سنت مراد ہے. سنت حدیث. اوکے. اور انٹروڈکشن ختم ہونے کے بعد جو پہلی حدیث ہے اس میں، وہ اور اس حدیث کا مضمون ہے صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کے لیے ہو. پہلی حدیث میں عربی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. عربی ریڈنگ اتنی میری خاص ہے نہیں، بٹ میں کوشش کرتا ہوں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامر ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں ہے. اس کا ترجمہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے. تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اور خدا اور رسول کی رضا جوئی و اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا کوئی اور باعث نہ تھا، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ و رسول ہی کی طرف ہوئی، اور بے شک وہ اللہ و رسول کا سچا مہاجر ہے، اور اس کو اس ہجرت اللہ و رسول کا مقرر اجر ملے گا. اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر مہاجر بنا، تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی ہے، انداللہ بس اس کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی. اب اس کی تصریح ڈیٹیل آسان بھاشا میں اس کو سمجھانے کی کوشش. حدیث کا جو ترجمہ اوپر کیا گیا ہے وہ خود مطلب خیز اور نفس مفہوم کے بیان کے لیے اس کے بعد کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں، لیکن اس کی خصوصی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اس کے مطابق فوائد پر کچھ اور بھی لکھا جائے. حدیث کا اصل منشا امت
منصا امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ تمام اعمال اور صلاح و فساد اور مقبولیت و مردودیت کا مدار نیت پر ہے، یعنی عمل صالح وہی ہوگا اور اس کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہوگی جو صالح نیت سے کیا گیا ہو، اور جو عمل صالح کسی بری غرض اور فاسد نیت سے کیا گیا ہو وہ صالح اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ نیت کے مطابق فاسد اور مردود ہوگا، اگرچہ ظاہر میں صالح ہی معلوم ہو۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نیت کا اور ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے۔ اس کے یہاں ہر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے والے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی۔ ایک غلط فہمی، کسی کو اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب درمدار نیت ہی پر ہو تو اگر برے کام بھی کسی اچھے نیت سے کی جائے تو وہ عمل صالح ہو جائے گے اور ان پر بھی ثواب ملے گا۔ مثلاً اگر کوئی شخص نیت سے چوری اور ڈاکہ زنی کرے کہ جو مال اس سے حاصل ہوگا اس سے وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہو سکے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کام فی نفس ہی برے ہیں اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ان میں حسن نیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو بہرحال قبیح اور معجب غضب الہی ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھے نیت کرنا اور ان پر ثواب کی امید رکھنا شاید ان کے مزید قباحت کا اور سزا میں زیادتی کا باعث ہو، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ ایک قسم کا تلاعب کھیل ہوگا۔ بلکہ حدیث کا منصب اعمال صالحہ کے متعلق یہ جتلانا ہے کہ وہ بھی اگر کسی بری نیت سے کیے جائیں گے تو پھر اعمال صالحہ نہیں رہیں گے، بری نیت کی وجہ سے ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ مثلاً جو شخص نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہو، جس کو ہم اعلیٰ درجے کا صالح سمجھتے ہیں، وہ اگر یہ خشوع و خضوع اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی دینداری اور خدا پرستی کے متعلق اچھے رائے قائم کریں اور اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے، تو اس حدیث کی روح سے اس کی یہ خشوع و خضوع والی نماز اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ یا مثلاً ایک شخص دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کرتا ہے اور اس کے لیے ہجرت کی ساری مشقتیں اور مصیبتیں سہتا ہے، لیکن اس کی غرض اس ہجرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی نہیں بلکہ کوئی دنیاوی غرض پوشیدہ ہے۔ مثلاً دارالہجرت میں رہنے والی کسی عورت سے نکاح کی خواہش اس ہجرت کے لیے محرک ہوئی تو یہ ہجرت اسلام نہ ہوگی اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہ ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ بس یہی ہے اس حدیث کا اصل منشا۔ اس کو بولتے ہیں تشریح اور اس کو بولتے ہیں تفسیر۔ علم اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے، اور بہت پہلے میں ایک بات بولا تھا کہ معرفت الہی سے بڑی نعمت مجھے نہیں لگتا کہ جنت بھی ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد جو سب سے بڑا تحفہ ملنے والا ہے ایک مومن کو وہ اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کا دیدار کے بعد اللہ کی معرفت کا مقام مکمل ہوگا شاید۔ اور معرفت الہی کی شروعات ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنی شیطانی خیالات کو کنٹرول کرتے ہوئے، برے ماحول سے لڑتے ہوئے ہم معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے،
تو ایمان کی لذت ہمیں ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی، اور معرفت الہی ہمیں ملے گی کیسے؟ اللہ کے امر سے نکلے بھی کوئی چیز ہو، اس کی معرفت حاصل ہو، تو پھر اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو قرآن ہے وہ اللہ کا امر ہے، تو ہم قرآن سے اپنا تعارف کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کوئی بھی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، مجھے جو سب سے اچھی تفسیر دکھی اور جو میرے لیے مفید ہوئی اور میرے اردو کے لیول کے لائق ہے، وہ معارف القرآن ہے، جو 8 جلد میں ہے۔ کوئی بیان القرآن پڑھ سکتا ہے، 3 جلد میں ہے، وہ اس کی اردو بہت ٹائٹ ہے، سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے جس کی اردو کمزور ہو۔ اور بھی بہت سی تفسیر کی کتابیں ہیں قرآن کی، اس کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں، اور قرآن کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم حدیث کو پڑھیں، حدیث کی تفسیر کو پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان فقیہ ہو، محدث ہو، عالم ہو، ایٹ دا سیم ٹائم اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، ایٹ لیسٹ اتنا معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کا عمل اس پہ کیسے ہوا، جو کم عمر کے صحابہ ہیں وہ قرآن پہ کیسے عمل کیے، جو شادی شدہ صحابہ ہیں وہ قرآن پہ عمل کیسے کیے، جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی وہ قرآن پہ عمل کیسے کیے۔ تو ایٹ لیسٹ ہر مسلمان کو قرآن کی تفسیر، حدیث کی تفسیر اور صحابہ کی زندگی پڑھنا چاہیے، لازمی، اگر سے وہ سچ مچ میں اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے، سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم۔